الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ وقال أيضا وخلق كل شيء فقدره تقديرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انک حمید مجید اللہم لا سہل الا ما جعلته سہلا وانت اذا شئت جعلت الحزن سہلا اللہم یسر لنا کل امر عسیر انک علی کل شیء قدیر۔ عقیدہ اور ایمان کی اس کلاس کا آج جو ہے وہ 18ویں کلاس ہے، اور یہ آج ہماری آخری کلاس ہے، اس لیے کہ جو ایمان کے 6 ارکان تھے اس میں سے آخری یعنی الایمان بالقدر وہ آج ہم انشاءاللہ پڑھیں گے۔ تو اس کے ساتھ ہی ہمارا ایمان کے متعلق جتنے اس کے ارکان ہیں یا عقیدے کے جو 6 ارکان تھے اس کو ہم بفضل اللہ تعالی مکمل کر لیں گے۔ اس سے پہلے کہ ہم باقاعدہ موضوع کی طرف آئیں، یا تو ہم بالکل پہلے ایمان باللہ کے تعلق سے جو صفات باری تعالی کا ایک موضوع تھا یا ایک عنوان تھا، اس کے تحت جو ہے وہ اکثر لوگوں نے جو ہے وہ گمراہی کی طرف نکل گئے ہیں۔ بالکل شروع سے آپ دیکھیں قرون اولیٰ سے یعنی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہی صفات باری تعالیٰ کے متعلق جو ہے وہ لوگوں کے اندر غلط نظریات آئے۔ اصل میں وہ فلسفے سے متاثر ہوئے تھے، اور فلسفے کا ایک بہت بڑا جو ہے وہ ٹاپک جو ہے وہ الہیات ہے، یعنی خالق کو پہچاننا، الہ کو پہچاننا، یہ کائنات کس نے بنائی ہے، کائنات کہاں سے وجود میں آئی ہے، وہ کون ہے، اس کی صفات کیا ہیں۔ تو کیونکہ اس کے اوپر اس سے پہلے فلاسفرز نے بہت کچھ کہہ رکھا تھا، تو جب وہ فلسفہ سے جو ہے وہ متاثر ہوئے ہمارے مسلمان، اور جن کے ہاں جو ہے وہ وحی کی روشنی اور وحی کو بطور مصدر اور وحی کی جو تعلیمات تھیں یعنی قرآن اور سنت وہ مکمل نہیں تھی، تو وہ وجہ بنے ہیں ان فلسفیانہ مشگافیوں سے متاثر ہونے کے، تو اس لیے وہ جو ہے وہ صفات باری تعالیٰ کے بارے میں جو ہے وہ گمراہ ہوئے۔ دوسرا بڑا پہلو جو تھا وہ تقدیر کے متعلق تھا، یعنی وہ یا تو وہ اللہ رب العزت کے بارے میں غلط گمان کر گئے یا وہ انسان کے اپنے بارے کے اندر غلط گمان کر گئے۔ اور تقدیر کا معاملہ جو ہے وہ دونوں تعلق سے ہے، یعنی خالق کے تعلق سے بھی اور مخلوق کے تعلق سے بھی ہے، یعنی اللہ رب العزت کے بارے میں بھی جو غلط گمان کیا صفات باری تعالیٰ میں، وہی پرابلم یہاں پر بھی ہوئی ہے تقدیر کے حوالے سے، اور یہیں سے گمراہیاں زیادہ پھیلی ہیں ان 2 ٹاپکس کو، ان 2 موضوعات کو صحیح طرح نہ سمجھنے کی وجہ سے، چاہے وہ زمانہ ہو بالکل ابتدا کا یا آج تک کا زمانہ ہے۔ یہاں تک کہ الحاد یعنی ایتھیسزم کی طرف جانے کا بھی بہت بڑی وجہ جو ہے وہ اللہ رب العزت کے بارے میں صحیح تصور نہ ہونا اور تقدیر کے بارے میں صحیح طریقے سے نہ جاننا۔ تو یہ بہت جو ہے وہ سینسٹیو ٹاپک بھی ہے، خود شریعت نے اس کو بہت سینسٹیو قرار دیا ہے، زیادہ اس کے اوپر کلام کرنے سے جو ہے وہ منع کیا ہے۔ ایمانیات کی ساری چیزیں ہی ہیں جو آپ نے دیکھا کہ ایمان باللہ ہو یا ایمان بالملائکہ ہو یا ایمان بالکتب ہے یا ایمان بالرسل ہے، تو یا ایمان بالآخرہ ہے یا یہ آخری ایمان بالقدر، یہ سارا کا سارا جو ہے وہ غیب سے تعلق رکھتا ہے۔ تو غیب کے جاننے کا واحد مصدر جو ہے وہ یہ ہے کہ آسمانی ہدایت وہی جو ہے وہ انسان کی رہنمائی کرے، ورنہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنی کوشش سے، اپنی محنت سے، اپنی کسی اخلاص سے بھی وہ ان کی حقیقت کو پہنچ سکے، الا ماشاءاللہ نہیں پہنچ سکتا۔ تو اس کے لیے واحد مصدر جو ہے وہ آسمانی ہدایت ہے۔ تو تقدیر کا
کے اندر بھی جو ہے وہ اس کو سمجھنے میں بھی پرابلمز پیش آئیں، تو اسی لیے شریعت نے غیبی امور کے اوپر وحی پر اکتفا کر دینے، وحی پر رک جانے کا جو ہے وہ ہمیں حکم دیا ہے اور تعلیم دی ہے۔ ہم ٹاپک کی طرف آتے ہیں، تقدیر پر ایمان لانا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ مضبوط ایمان رکھا جائے تقدیر کے متعلق سے کہ اللہ رب العزت نے جس طریقے سے تمام مخلوقات کو پیدا کیا ہے، اور یہ جو خلق ہے نا، تخلیق، یہ بھی تقدیر کا ہی ایک موضوع ہے، آگے آئے گا تفصیل سے، جو ہم 6 جوانب پڑھیں گے اس کی تفصیل سے، 6 اس کے وہاں پر آپ اس کی یہ جانب بھی ایک دیکھیں گے کہ یہ تخلیق کا تعلق ہے اللہ تعالیٰ کے پیدا کرنے کا مخلوقات کو، وہ بھی اصل میں تقدیر کے تحت بھی آتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے تمام مخلوقات کو پیدا کیا، صرف انسان نہیں، تمام مخلوقات کو پیدا کیا ہے، اور صرف پیدا نہیں کیا ہے بلکہ اس کے بعد ان کی تقدیریں اپنے علم ازلی، یعنی ازل سے جو اس کے ساتھ ہے جڑا ہوا، جب سے اللہ رب العزت ہے تب سے اس کا علم ہے، تو اب ان کی تقدیریں، اب تمام مخلوقات کی تقدیریں اپنے علم سے مقرر کر دی ہیں، ایک بات۔ دوسرا، ان کو لوح محفوظ میں محفوظ کر لیا ہے، لکھ لیا ہے، پہلے مقرر کر دی ہیں، دوسرا ان کو لکھ لیا ہے، اور اسے پھر اس کائنات کے اندر مخلوقات میں جب جس مخلوق نے جو کچھ کرنا ہے اپنی مرضی سے وہ ان کو اس وقت پر جاری فرماتا ہے، اپنی قدرت سے وہ وقوع پذیر فرماتا ہے کہ اس وقت یہ چیز ہو جانی چاہیے جو تقدیر میں اللہ رب العزت نے مقرر کی تھی، جس کو لوح محفوظ میں لکھ لیا تھا۔ یہ ہے تقدیر کے متعلق ایک اجمالی بیان، جس کو اب تفصیل کے ساتھ ہم قرآن و سنت سے پڑھیں گے۔ سورہ قمر کی آیت ہم نے پہلے بھی تلاوت کی ہے، ابھی اپنی ابتدا میں سورہ قمر میں فرمایا اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ، ہم نے ہر چیز کو قدرت تقدیر کے ساتھ پیدا کیا ہے، تقدیر کے ساتھ، یعنی اس کے ایک اللہ تعالیٰ کا ایک علم ہے، اس کے ساتھ اس کو پیدا کیا ہے، جس علم کو اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں لکھ دیا ہے۔ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ، ہر چیز، دیکھیں صرف انسان نہیں، کل شیء، اور انسان بھی ایک شیء ہے۔ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا، اور پھر اس کی تقدیر مقرر کر دی ہے اللہ رب العزت نے۔ اب ہم اس کی تفصیل میں جائیں گے۔ پہلی چیز جو 6 باتیں ہیں وہ ہم جانیں تو انشاءاللہ تقدیر کا ایک مفہوم جو ہے، جو قرآن و سنت میں بیان ہوا ہے، اس تک ہم انشاءاللہ پہنچ جائیں گے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علم پر ایمان لانا۔ اب علم آپ دیکھیں، ہم نے صفات باری تعالیٰ میں بھی پڑھا ہے، ایسے ہی اللہ کا خالق ہونا بھی صفات باری تعالیٰ میں ہم پڑھ چکے ہیں، لیکن ان دونوں کا تعلق تقدیر سے ہے، علم کا بھی اور اللہ تعالیٰ کی پیدا کرنے کا، خالق ہونے کا بھی۔ دیکھیے جی، کہ اللہ رب العزت کے علم پر ایمان لانا، یعنی اللہ رب العزت کا علم جو ہے وہ ہمیشہ سے ہے، ازلی ہے، اور ہمیشہ رہے گا ابد تک، اور ہر چیز کے اوپر حاوی ہے، اور اس کا علم کامل ہے اور مفصل ہے۔ اللہ رب العزت کا علم ازلی ہے، ابدی ہے، کامل ہے اور مفصل ہے، تفصیلی، ہر چیز کے اوپر مشتمل ہے۔ اچھا، اس کا تعلق اللہ رب العزت کے افعال کے ساتھ ہو، یعنی کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ کرتا ہے، جیسا کہ افعال کا متعلق ہم اس سے پہلے پڑھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کا کرنا، جی مثلا انسانوں کی عمروں کا یا مخلوقات، کون سی مخلوق کتنا عرصہ رہے گی، اچھا، اور اس کا رزق، اس کا تعین کرنا، یہ اللہ رب العزت کے افعال میں سے ہے نا، چاہے اس کا تعلق اس سے ہو یا اس کا تعلق بندوں کے افعال سے ہو۔ بندوں کے افعال کیا ہیں؟ یعنی بندے کا فرما بردار ہونا، بندے کا اللہ تعالیٰ کا نافرمان ہونا، مان کر چلنا یا نہ مان کر چلنا۔ تو یہ علم اللہ رب العزت کے ساتھ، اس کے افعال کے ساتھ اس کا تعلق ہو یا بندوں کے افعال کے ساتھ اس کا تعلق ہو، ان سب چیزوں کے اوپر اللہ کا علم ازلی ہے، ابدی ہے، مکمل ہے اور مفصل ہے۔ تو یہ 4 باتیں اللہ رب العزت کے علم کے بارے میں۔ پھر جان لیجئے کہ اللہ رب العزت کا علم اس کے اپنے افعال کے متعلق ہو یا بندوں کے افعال کے متعلق ہو، وہ ازلی ہے، ہمیشہ سے ہے، وہ ابدی ہے، وہ ہمیشہ تک رہے گا، وہ کامل ہے اور وہ مفصل ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت ہم نے یہاں نقل کی ہے، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اللہ رب العزت نے زمین کے اوپر ہر چیز جو ہے وہ تمہارے لیے پیدا کی ہے۔ ثم استوى الی السماء، یہ استوى علی العرش، استوى علی السماء ہم پڑھ رہے ہیں۔ فسواہن،
سبع سماوات، اور ان کو بہترین طریقے سے مقرر کر دیا اور 7 ہو گئے وہ. وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر چیز کے اس علم جو ہے اس کا احاطہ کیے ہوئے ہے، جس کو بھی ہم نے پیچھے ذکر کیا، اس کے اوپر دلیل ہم نے پیش کر دی. سورہ الانعام میں بھی ایسے ہی ہے، فالق الاصباح، وہ صبح کو پھاڑنے والا ہے، یعنی لے کر آنے والا ہے، صبح کو پیدا کرنے والا. وجعل اللیل سکنا، رات کو اس نے سکون کی چیز بنایا ہے. والشمس والقمر حسبانا، سورج اور چاند تیر رہے ہیں. ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ ہر چیز صبح آ رہی ہے، رات آ رہی ہے، سورج چاند ستارے اپنے اپنے محور میں گھوم رہے ہیں، یہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ تقدیر العزیز العلیم، بڑی زبردست، بڑی علم والی تقدیر، تعین کی ہوئی چیز کے اوپر مبنی ہے. یعنی اللہ رب العزت جانتا ہے کون اس کا فرمان بردار ہے اور کون اس کا نافرمان ہے. اس طریقے سے کس کی عمر کیا ہوگی، کس کی کم ہوگی، کسی کی زیادہ ہوگی. اور اس کے علاوہ بھی جتنے امور ہیں، یہ صرف مثال کے طور پر 3-4 چیزیں بیان کر دی ہیں. ہر ایک چیز کا علم جو ہے وہ اللہ رب العزت اس کو حاوی کیے ہوئے ہے. دوسری بات جو ہم نے بھی پہلے بھی اس کی تعریف میں ذکر کیا کہ وہ علم تقدیر کا مطلب ہی اللہ تعالیٰ کا علم ہے. ٹھیک ہے، ابھی آگے انشاءاللہ مزید تفصیل سے آپ دیکھیں گے کہ تقدیر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بندے کو مجبور بھی کر دیا گیا ہے اس کے لیے، نہیں، بلکہ یہ اللہ کا علم ہے کہ بندہ کس وقت کیا کرے گا، اس کی کتنی عمر ہوگی، وہ فرما بردار ہوگا، وہ شقی ہوگا، وہ سعید ہوگا، وہ نافرمان ہوگا، وہ کیسا ہوگا. یہ ساری کی ساری یہ علم ہے اللہ رب العزت، صرف اس کو پتہ ہے، مجبور نہیں کیا، صرف اس کو پتہ ہے. دوسری چیز کہ اس نے جو پتہ ہے اللہ رب العزت کو، اس کو اللہ نے لکھ دیا ہے، لکھ بھی دیا ہے لوح محفوظ میں. اس کے اوپر ایمان لانا. مثال کے طور پر سورہ حدید کی آیت ہم نے نقل کی ہے، ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب، الا فی کتاب، وہ لکھی ہوئی ہے. زمین آسمان میں کچھ ایسا نہیں ہوتا اور تمہاری اپنی جانوں کے ساتھ، الا فی کتاب، وہ لکھا ہوا ہے، من قبل ان نبرأها، اس سے پہلے کہ وہ وقوع پذیر ہو، وہ پہلے لکھا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے اور وہ لکھ بھی دیا ہے. اسی طریقے سے جو ہے وہ سورہ سبا کی آیت بھی ہم نے نقل کی ہے، اس کے آخری حصہ ہمارے متعلق ہے، یعنی کہ ایک ذرہ زمین اور آسمان کے اندر جو ہے نا وہ بھی وہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے. ولا اکبر من ذالک الا فی کتاب مبین، وہ بھی کھلی ہوئی مبین کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے، ہر ذرے کے بارے میں لکھا ہوا ہے. صحیح مسلم کی حدیث بھی اسی تعلق سے ہم نے نقل کی ہے. عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، انہوں نے فرمایا کہ کتب اللہ مقادیر الخلائق، خلائق، اللہ رب العزت نے تمام مخلوق کی تقدیریں لکھ رہی ہیں قبل ان یخلق السماوات والارض، آسمان و زمین کو پیدا کرنے سے بھی پہلے. کتنا پہلے؟ ب50,000 سنہ، 50,000 سال پہلے، 50,000 سنہ. قال وعرشه علی الماء، اور فرمایا کہ اس وقت اللہ رب العزت کا عرش پانی پر تھا، پانی کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عرش قائم تھا، اور یہ قرآن سے بھی ثابت ہے. ایسے ہی سنن نبی داؤد کی بھی حدیث بھی ہم نے اسی لکھے جانے کے اوپر جو ہے وہ نقل کیا ہے. عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ اپنے بیٹے کو کہتے ہیں کہ تم اس وقت تک ایمان کی حقیقت نہیں پا سکتے جب تک حتی تعلم ان ما اصابک لم یکن لیخطئک، جو بھی تجھ کو چیز پہنچنی ہے وہ پہنچ کر رہے گی. وما اخطأک لم یکن لیصیبک، اور وہ چیز جو تجھے نہیں پہنچنی ہے وہ تو اس سے بے فکر ہو جا. سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اول ما خلق اللہ القلم، سب سے پہلے اللہ رب العزت نے قلم کو پیدا کیا ہے. یہ بھی ایک عقیدے کی چیز ہے، یاد رکھیے. سب سے پہلے جو چیز پیدا کی گئی ہے وہ کیا ہے؟ قلم. ٹھیک ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اکتب، لکھو. اس نے کہا قلم نے وماذا اکتب، میں کیا لکھوں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اکتب مقادیر کل شیء، ابھی کوئی چیز پیدا نہیں کی، کوئی چیز ابھی تعالیٰ نے پیدا نہیں کی، صرف قلم پیدا کیا. اور جو اس نے پیدا کرنا ہے اللہ تعالیٰ نے کہا اکتب مقادیر کل شیء، ہر ایک چیز کا صرف یہ نہیں کہ اس کو پیدا کرنا لکھ دے بلکہ اس کی تقدیر بھی لکھ لے. حتی تقوم الساعہ، یہاں تک کہ قیامت. یا بنی انی سمعت رسول اللہ، اے میرے بیٹے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، من ماتا علی غیر ھذا فلیس منی، جو اس عقیدے اور ایمان پر جس کی موت نہ ہوئی، یہ چیز ابھی جو بیان ہوئی ہے
قلم کے پہلے پیدا ہونے پر اور قلم کو کہا کہ لکھ لینے پر، اور قلم نے جو کچھ لکھ دیا، اس ایمان اور عقیدے پر جس کی موت نہ ہوئی، فلیسا منی، وہ مجھ سے نہیں ہے، وہ میری امت سے نہیں ہے، وہ میرے اوپر ایمان لانے والوں میں سے نہیں ہے۔ اور آخر میں ہم سورہ حج کی آیت نقل کی ہے، اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے الم تعلم ان اللہ یعلم ما فی السماوات والارض ان ذلک فی کتاب، یہ ساری چیز جو کچھ ہو رہا ہے سب اللہ کے علم میں ہے، زمین اور آسمان میں ہے، اور یہ لکھا ہوا ہے، لکھا۔ تو یہاں پر دونوں چیزیں بیان کر دی، علم بھی اور اس کی کتابت بھی۔ اس آیت کے سورہ حج کی آیت نمبر 70 کے اندر دونوں باتیں، جو دونوں پوائنٹس ہم نے پڑھے، اللہ کا علم اور دوسرا اس علم کو لکھ لینا، ان دونوں کو سورہ حج کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یکجا بیان کر دیا ہے۔ تیسری بات تقدیر کے اوپر ایمان لانے کے متعلق، تیسری بات وہ یہ کہ اللہ رب العزت کی ایک مرضی ہے، مشیت ہے، یشاء چاہنا ہے، ٹھیک ہے، اس کی تنفیذ کے اوپر، اس کی امپلیمنٹیشن کے اوپر ایمان لانا، یعنی اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے، جو اس کی مشیت ہے وہ ہو کر رہتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ یعنی کہ ماضی میں جو کچھ ہو چکا، یعنی ما کانا، وہ وہی کچھ ہوا ہے جو اللہ نے چاہا۔ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ پہلے ہو چکا وہ اللہ نے چاہا تو ہوا، ٹھیک ہے۔ وَيَشَاءُ مَا يَكُونُ، اور جو ہوگا وہ اللہ کی مشیت کے مطابق ہوگا، اس کو کوئی روکنے والا نہیں، اس کو کوئی پھیرنے والا نہیں، جو اللہ تعالیٰ روک دے کوئی اور عطا نہیں کر سکتا، جس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کر لے اس کو کوئی اس کو پھیر نہیں سکتا، کوئی ایسی مخلوق اللہ تعالیٰ نے ایسی پیدا نہیں کی، چاہے وہ انبیاء ہوں، فرشتے ہوں، صدیقین ہوں، شہداء ہوں، وہ اللہ تعالیٰ کو اس کے فیصلے سے پھیر نہیں سکتے ہیں اپنی مرضی۔ اللہ تعالیٰ کی بادشاہت میں اس کی مرضی کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا، جیسے کہ آگے آیات بھی آئیں گی۔ اور اپنے فضل سے اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اپنے انصاف کی بنا پر، ہاں عدل کے ساتھ، انصاف کی بنا پر جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، یعنی ظلم کے ساتھ نہیں گمراہ کرتا، صحیح ہے، اپنے فضل سے جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور انصاف کی بنیاد پر جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، اس کے فیصلے کو کوئی مؤخر بھی نہیں کر سکتا۔ جب ہوتا ہے اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، وہ ہو جاتی ہے اسی طرح، صحیح ہے۔ کوئی بھی چیز، ایک چھوٹے سے چھوٹا ٹکڑا جو لکھ دیا گیا ہے، وہ اس کے وقوع پذیر ہونے میں سرے منہ انحراف نہیں کرتا ہے۔ ہم نے سورہ بقرہ کی آیت اور سورہ تکویر کی آیات بھی یہاں نقل کر دی ہیں۔ یہاں پر اللہ بیان فرماتا ہے آیت کا آخری حصہ، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا، اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کا آپس میں ذکر کیا کہ وہ آپس میں اختلاف کیا، بعض آیات آ جانے کے بعد، بینات آ جانے کے بعد، ان میں سے بعض ایمان لائے اور بعض کفر کی روش پر رہے اور آپس میں لڑتے جھگڑتے رہے، لیکن اگر اللہ نہ چاہتا مقتتلوا، وہ کبھی آپس میں نہ جھگڑتے، ولیکن اللہ یفعل ما یرید، لیکن اللہ تعالیٰ وہ جو چاہتا ہے وہ کر کے دکھاتا ہے، وہ کرتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ جو ابھی ہم نے کہا کہ اس کی مشیت، اس کی مرضی یہ نافذ ہو کر رہتی ہے، امپلیمنٹیشن اس کو کرتا ہے۔ سورہ تکویر میں بھی ایسے ہے، لمن شاء منکم ان یستقیم، تم میں سے جو چاہے سیدھے رستے کے اوپر آ جائے، لیکن تمہاری منشا بھی اللہ کی منشا اور اللہ کی مشیت اور اس کی مرضی کے تابع ہے۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رب العالمین ہے، اس کی مشیت کے تحت ہے۔ یہ تیسری بات ہو گئی۔ چوتھی بات یہ ہے تقدیر کے اوپر ایمان لانے کے متعلق کہ اللہ رب العزت نے، جیسے میں نے پیچھے ذکر کیا کہ ایک اس کا علم ہے جو کہ صفات باری تعالیٰ میں بھی ہم پڑھ رہے ہیں، لیکن وہ تقدیر کے معاملے میں بھی ہم نے سمجھا۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ کا خالق ہونا جو ہم صفات باری تعالیٰ میں پڑھ رہے ہیں، وہ بھی یہاں پر اللہ رب العزت کے تقدیر کے اوپر ایمان لانے کے متعلق ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق ہے، چاہے اس میں انسان شامل ہے یا انسان کے اپنے افعال شامل ہیں۔ انسان کے جو اپنے فعل ہے نا، وہ جو کرتا ہے، میں بول رہا ہوں مثال کے طور پر، یہ میرا فعل ہے، اس کا خالق بھی اللہ ہے۔ ہاں یہ کمائی میری ہے، جیسے بھی ہم تفصیل سے پڑھیں گے کہ انسان اچھے یا برے عمل کو کماتا ہے، یہ اس کی کمائی اس کی اپنی ہے، لیکن اس کا خالق اللہ رب العزت ہے۔ لہذا اللہ رب العزت خالق ہے، باقی تمام چیزیں اپنی ذات، صفات، حرکات میں مخلوق ہیں، وہ اللہ رب العزت کے وجود میں لانے سے وجود میں لائی گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ موجد ہے ان کا، صحیح ہے، وہی خالق ہے اور وہی موجد ہے ہر چیز کا، چاہے اس کے اندر انسان خود ہے یا تمام مخلوقات ہیں یا ان کے افعال ہیں۔ مثال کے طور پر سورج ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، اس کو اللہ نے پیدا کیا ہے۔ سورج کی جو حرکت ہے، یہ اس کی جو حرکت ہے، اس کا جو گرم ہونا ہے، اس کے اندر جو اور صفات ہیں،
اس کے اندر جو اور وہ کام کر رہا ہے سورج، یہ بھی اللہ رب العزت کی مخلوق ہے، ٹھیک ہے، وہ سورج کے کام ہے لیکن وہ بھی اللہ رب العزت کی مخلوق ہے، ٹھیک ہے جی۔ سورہ زمر اور صافات اور بقرہ کی آیات ہم نے نقل کی ہیں۔ اللہ خالق کل شیء، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق ہے، چاہے وہ چیز حسی ہے یا معنوی ہے۔ حسی سے مراد وہ فزیکل کوئی چیز ہے یا وہ معنوی ہے، یعنی اس کا ارادہ ہے، بندے کا یا مخلوق کا کوئی ارادہ ہے۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ، وہ اس کے اوپر ہر ایک کے اوپر نگران بھی ہے۔ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ، سبحان اللہ، واضح ہوگی بات۔ جو اللہ تعالیٰ نے تم کو بھی پیدا کیا اور جو تم عمل کرتے ہو اس کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے۔ تمہارے عملوں کا بھی خالق، تمہارے افعال کا بھی خالق اللہ رب العزت ہے۔ آخری جو ہم اس میں چھٹا امر، 5-6 امور ہے نا، تو چھٹا امر جو ہم تفصیل سے بیان کریں گے وہاں پر آپ دیکھیں گے یہ بندوں کے افعال کے متعلق مزید تفصیل سے بات ہو جائے گی۔ لہذا بندوں کے تمام افعال کا خالق اللہ رب العزت ہے، صحیح ہے، جبکہ وہ اعمال جو ہیں وہ بندوں کی اپنی کمائی ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، انسان کے لیے وہی ہے جو وہ کمائی کرتا ہے۔ لہذا ایسا نہیں ہے کہ انسان، دیکھیں خالق حقیقی ہر چیز کا اللہ ہے، لیکن انسان جب ایک عمل کرتا ہے ایسا نہیں ہے کہ اس عمل سے جو ہے وہ بری الذمہ ہے، نہیں، یہ اس کی کمائی ہے، اس نے عمل کر کے دکھایا ہے، اسی کی بنیاد پر تو آخرت میں فیصلے ہونے ہیں۔ تو لہذا خالق حقیقی بندے کا بھی اور اس کے افعال کا بھی اللہ رب العزت ہے، لیکن بندہ وہ اعمال خود بجا لاتا ہے اور وہ اس کی کمائی ہے، اچھے ہیں یا برے ہیں۔ 5ویں چیز، اس بات پر ایمان لانا کہ اللہ رب العزت کی مرضی یعنی مشیت، تقدیر، اور یعنی ایک چیز ہے اللہ تعالیٰ کی تقدیر، اللہ کا علم اور اس کی لکھا جانا، دوسری ہے اللہ رب العزت کی محبت، یعنی اللہ تعالیٰ کی ایک چاہت ہے اپنی محبت کی وجہ سے، جیسا کہ اس نے قرآن اور حدیث کے اندر یہ بڑی واضح طور پر آئی ہے، ان رحمتی وسعت کل شیء، رحمت جو ہے وہ ہر چیز پر اللہ تعالیٰ کے نے حاوی رکھی ہوئی ہے۔ اور ایسے ہی ایک حدیث کا بھی مفہوم ہے کہ اللہ رب العزت نے رحمت کو بھی پیدا کیا اور اپنے غضب کو بھی، غضب بھی اس کی صفت ہے، رحم بھی اس کی صفت ہے، لیکن رحمت کو اللہ تعالیٰ نے اپنے غضب پر حاوی کیا ہے، تو یہ اس کی رحمت اور محبت بھی اللہ رب العزت کی ایک صفت ہے، صحیح ہے۔ لیکن اللہ کی جو تقدیر اور محبت ہے یہ دونوں کے اندر بڑا توازن ہے، یہ دونوں ایک دوسرے کے خلاف نہیں ہیں، متضاد نہیں ہیں۔ اس کی تفصیل کیا ہے؟ پہلا نقطہ، یعنی اللہ رب العزت ایک بات کو اللہ تعالیٰ وہ چاہتا ہے، یعنی اس کی تقدیر میں لکھ دیا ہے، تقدیر میں اس کو لکھ دیا، اس کو مقرر کر دیا، اس کے وقوع پذیر ہونا، لیکن ہو سکتا ہے وہ اللہ کو پسند نہ ہو، یعنی ایک بات اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے کہ اس کے بندوں میں یہ ہو، لیکن تقدیر میں اس کا وقوع پذیر ہونا مقرر کر دیا۔ مثلا انسان کا کفر کرنا اللہ کو پسند نہیں ہے، جیسے بھی آیت ہم نے کر گے وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرِ، سورہ زمر کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے اپنے بندوں کے کفر سے راضی نہیں ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور محبت نہیں ہے کہ وہ جو بندہ کفر کرے، نافرمانی کرے، فساد کرے، یہ اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ نہیں ہے، جیسے کہ ہم نے نقل کیا واللہ لا يحب الفساد، سورہ بقرہ کی آیت، واللہ لا يحب الفساد، لیکن فساد ہوتا ہے، آپ زمین میں دیکھ رہے ہیں، نافرمانی ہوتی ہے اللہ رب العزت کی، لوگ کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں، تو کفر، شرک، نافرمانی، فساد فی الارض یہ اللہ رب العزت کو پسند نہیں ہے، لیکن یہ تقدیر میں لکھی ہوئی ہیں، تو یہ دونوں متضاد نہیں ہیں، یہ بات یاد رکھیے، یہ سب اللہ رب العزت کی عظیم حکمت کے تحت ہو رہا ہے۔ دوسرا پہلو دیکھیں کہ اللہ رب العزت وہ بات نہیں چاہتا، یعنی پہلے تھی کہ یعنی کہ تقدیر میں وہ بات نہیں ہوئی، وہ نہیں ہو رہی، لیکن اللہ رب العزت کو پسند ہے کہ وہ ہو جائے، لیکن تقدیر میں وہ بات وقوع پذیر نہیں ہو رہی، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک بات کو پسند کرتا ہے اور اس کے ہو جانے پر اللہ تعالیٰ راضی ہے، لیکن تقدیر میں اس کا نہ ہونا مقرر ہو گیا ہے۔ مثلا ایک بندے کا جو کافر ہے اس کا ایمان لے آنا یہ اللہ کو پسند ہے، اللہ کو پسند ہے کہ اس کا بندہ کافر نہ رہے، ٹھیک ہے، وہ ایمان لے آئے، لیکن تقدیر میں اس کا نہ ہونا لکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے لیکن تقدیر میں اس کا نہ ہونا لکھا ہوا ہے۔ جو بھی وجوہات ہیں وہ آگے ہم ذکر کریں گے کہ بندے نے خود، جیسے ہم نے پیچھے بھی ذکر کیا، انصاف اور عدل کے تحت اس نے چاہا نہیں، وہ لپکا نہیں، اس نے خواہش نہیں کی،
تو ہدایت سب سے قیمتی چیز ہے، سب سے بڑی نعمت ہے، بن مانگے نہیں ملتی ہے، یاد رکھیے، بن مانگے نہیں ملتی ہے۔ سب سے پہلی ہی انابت ہے۔ ہدایت کے 4 درجے ہیں، 4۔ پہلی چیز انابت ہے، رجوع ہے، اللہ رب العزت کی طرف رجوع رکھنا، اس کو چاہنا ہے، صحیح ہے۔ تو جو چاہتا ہی نہیں ہے تو اس کو نہیں ملتی ہے، لہذا اس نے نہیں چاہا، وہ اس کی طرف لپکا نہیں، غور و فکر نہیں کیا، تو اللہ رب العزت تو چاہتا ہے بندہ ایمان لائے، تو بندے نے نہیں چاہا، تو وہ تقدیر میں یہ لکھا تھا کہ وہ نہیں ایمان لائے گا، تقدیر میں لکھا ہے کہ وہ نافرمانی کرے گا، گناہ کرے گا، اللہ نہیں چاہتا، تو یہ بھی سب اس کی مشیت، عظیم مشیت کے تحت ہو رہا ہے۔ اس کے اوپر ہم نے آیات نقل کر دی ہیں اور کچھ میں نے پڑھ بھی دی ہیں، سورہ بقرہ کی پڑھ دی ہے، سورہ زمر کی پڑھ دی ہے، سورہ اسراء میں فرمایا کل ذالک کان سیئہ، جتنی بھی نافرمانی ہے، سیئ برے کام ہیں، سیئہ عند ربک مکروہ، وہ اللہ رب العزت کو مکروہ ہیں، نہیں پسند، غیر پسندیدہ ہیں اللہ تعالیٰ کے۔ ایسے ہی سورہ سجدہ کی آیت ہم نے نقل کر دی ہے کہ اللہ رب العزت تو چاہتا ہے وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا، اگر اللہ رب العزت اپنی مشیت کو صرف پورا کرنا چاہتا، اپنی محبت کے تحت، اپنی رحمت کے تحت سب کو ہدایت دے دیتا۔ وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لیکن اللہ رب العزت نے یہ بات تقدیر میں، لوح محفوظ میں لکھ دی کہ بندے اپنے نافرمانیوں کی وجہ سے انسان بھی اور جن بھی جہنم میں جائیں گے، اللہ تعالیٰ اس کو بھرے گا ان لوگوں سے۔ صحیح بخاری کے اندر بھی اللہ رب العزت کی اس صفت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ ان اللہ کرہ لکم ثلاثا، اللہ تعالیٰ 3 باتوں سے تمہارے ناپسندیدہ ہیں۔ کون کون سی؟ قیل و قال، یہ جو قیل قال فضول باتیں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، لیکن دیکھیں دنیا کرتی ہے نا، تقدیر میں لکھا ہوا کہ لوگ کریں گے یہ، لیکن اللہ کو پسند نہیں ہے۔ وَإِضَاعَةَ الْمَالِ، فضول خرچی، مال کو ضائع کرنا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، لیکن لوگ کر رہے ہیں۔ وَكَثْرَةُ السَّوَالِ، زیادہ سوالات کرنا، لا تسألوا عن اشیاء، قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے، زیادہ سوال نہ کیا کرو، لیکن لوگ کرتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ ایسے ہی عبداللہ ابن عمر سے ہم نے یہ حدیث نقل کی ہے کہ ان اللہ یحب ان تؤتى رخصه، عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، اس کو یہ چیز پسند ہے، ان تؤتى رخصه، کہ وہ تمہیں رخصت دے، یعنی تمہارے جو چیزیں اس نے تمہارے اوپر فرض کر دی ہیں، واجب کر دی ہے، اس میں تم کو رخصت دے۔ کما یکرہ ان تؤتى مصیبته، اور اسی طریقے سے وہ یہ چاہتا ہے کہ تمہارے اوپر تمہیں مصیبت میں مبتلا کرنے کو وہ پسند نہیں کرتا ہے۔ تو ایک چیز کو پسند کرتا ہے، وہ کیا ہے کہ تمہیں رخصت دے، اور وہ دوسری چیز کہ تمہارے اوپر بوجھ اور مصیبت کو ڈال دے، وہ یہ چیز پسند نہیں کرتا ہے۔ یہ مسند احمد کی حدیث ہے۔ چھٹی بات اور آخری بات تقدیر کے اوپر ایمان لانے کے متعلق، یہ بھی 2 چیزوں کے اوپر تضاد کو انکار کرنا ہے، وہ یہ ہے کہ ایک ہے اللہ رب العزت کی شریعت، اور پیچھے تھی نا تقدیر اور اللہ رب العزت کی محبت، یہاں پر ہے شریعت اور دوسری ہے تقدیر، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک چیز کا علم اور اس کا لکھا جانا، یہ بھی 2 کوئی متضاد چیزیں نہیں ہیں، مخالف نہیں ہیں۔ ہم نے سورہ لیل کی جو ہے وہ آیات نقل کی ہیں، اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے ان سعیکم لشتی، تم سب کی کوششیں مختلف ہیں، ہر بندہ کوششیں کر رہا ہے اس دنیا کے اندر، یہ کوششیں مختلف الجہت ہیں، اس کے مختلف جہت ہیں، مختلف اس کے رخ ہیں۔ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى، تو تم میں سے جو خرچ کرتا ہے، اعطا ہر چیز دیتا ہے، اعطا ایک وسیع مفہوم رکھتا ہے، علم دیتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے صحت دی ہے تو وہ دیتا ہے، ٹھیک ہے جی، اللہ تعالیٰ جو بھی اس کو اللہ نے رزق دے رکھا ہے نعمتوں میں سے وہ عطا کر دیتا ہے۔ واتقى، اور تقوی کی زندگی ہوتا ہے، وصدق بالحسنى، اچھی طریقے سے تصدیق کرتا ہے، فسنيسره لليسرى، اس کے لیے اللہ رب العزت آسانی پیدا فرما دیتا ہے۔ واما من بخل، بخیلی کرتا ہے، عطا نہیں کرتا، واستغنى، ہر چیز سے بے پرواہ ہو جاتا ہے، وکذب بالحسنى، جس کو چیز کو اچھے طریقے سے اپنانا چاہیے تھا وہ اس کو جھٹلاتا ہے، فسنيسره للعسرى، تو اس کے لیے اس کی زندگی، اس کی راہ کو اللہ تعالیٰ تنگ کر دیتا ہے، جیسے ہم نے سورہ طٰہٰ کے حوالے سے بھی یہ چیز نقل کی تھی اس سے پہلے کہ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، اس کی زندگی ہم تنگ کر دیتے ہیں۔ یعنی اللہ رب العزت کے احکامات، شریعت کھلی کتاب کی مانند ہیں، واضح ہیں، بہت زیادہ کلیئر ہیں، حیات حاضرہ کے متعلق ہیں۔ یہ جو اللہ تعالیٰ کی شریعت ہے نا، احکامات ہیں، یہ دنیاوی زندگی اور حاضر
کے متعلق ہیں، جبکہ تقدیر کا معاملہ جیسے ہم نے بالکل شروع میں کہا کہ ایمانیات کے سارے ہی اراکین، اس میں سے تقدیر کا مسئلہ بھی غیب کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، چھپی ہوئی ہے. تو شریعت ہے واضح، شریعت کے احکامات ہیں سامنے، اور غیب جو تقدیر کا معاملہ ہے وہ غیبی ہے. بس اللہ رب العزت نے بندوں کی تقدیریں مقرر کی ہیں اور ان کو بندوں سے چھپا کر رکھا ہے. انسان کو نہیں پتا کہ اب مستقبل میں اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، چھپا کر رکھا ہے. بندوں کو اچھے کرنے کام اور برائیوں سے منع کیا گیا، یہ ہے شریعت کا حکم. اچھے کام کرو، برائیوں سے روکو. اچھائیوں پر اجر ملے گا، برائیوں پر عذاب کا اللہ تعالیٰ نے وعید سنائی ہے. ان سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے بندے کو مہلت دی ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا، انہیں اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرنے اور جن باتوں سے منع کیا گیا اس سے رک جانے، یعنی کہ اوامر کے اوپر تعمیل کرنے کا اور نواہی کے اوپر رک جانے کا اللہ تعالیٰ نے بندے کو حکم دیا اور اس کا ان کو اہل بھی بنایا ہے. ہاں، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اس کا اہل بھی بنایا ہے، یعنی کہ اس کی ہمت سے، اس کی تکلیف سے، اس کی کیپیسٹی سے باہر نہیں کوئی چیز اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے. صحیح ہے. تو جن اوامر کے اوپر، جن احکامات کے اوپر عمل کرنے کا حکم دیا وہ بندے کی دسترس میں ہے، جن چیزوں سے منع کرنے کا وہ بندے کی دسترس میں ہے. صحیح ہے. اللہ بندے کو گنجائش دیتا ہے، ڈھیل دیتا ہے، اور ان کو کرنے کی استطاعت بھی دیتا ہے. ٹھیک ہے جی. جن میں وہ استطاعت نہیں رکھتے ان کی گنجائش دیتا ہے. ٹھیک ہے جی. جس کو ہم نے لا یکلف اللہ نفسا میں بھی بیان کر دیا، اس میں اللہ تعالیٰ نے گنجائش دیتا ہے. لہذا کسی کے پاس کوئی عذر نہیں ہے کہ وہ تقدیر کو، ہاں بڑا اہم نقطہ ہے، کسی کے پاس کوئی عذر نہیں ہے کہ وہ تقدیر کو وجہ بنا کر برائی کرے یا فرما برداری کو چھوڑ دے. اور یہی آپ دیکھیں گے کہ جیسے ابھی ہم نے آیت نقل کی ہے سورہ انعام کی، کہ مشرکین نے جب ان کو روکا گیا شرک سے تو انہوں نے اسی چیز کو عذر بنایا. سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا. بھئی اگر اللہ رب العزت نہ چاہتا تو ہم تو یہ شرک ہی نہیں کرتے، نہ ہمارے باپ دادا کرتے. وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ شَيْءٍ، ہم کسی بھی چیز کو حرام بھی نہ اپنے اوپر کرتے. یعنی کہ باپ جو کچھ ہم کر رہے ہیں وہ اللہ ہی تو کروا رہا ہے. یعنی کہ انہوں نے، ابھی ہم تفصیل پڑھیں گے اسی کے تحت نکات کے اندر، کہ ایک نا جبریہ فرقہ جنہوں نے کہا کہ انسان مجبور محض ہے، جو ہم کر رہے ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ نے بس نہیں لکھا ہے تو ہم کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کا جواب دیتا ہے کَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ان سے پہلے جھٹلانے والوں نے ہی ایسے جھوٹے عذر گڑھ لیے تھے. حَتَّى ذَاقُوا بَأْسَنَا، یہاں تک کہ ان کو ہماری طرف سے عذاب نے آ گھیرا. ٹھیک ہے. تو اگر یہ تقدیر پر ایسا ایمان لانا کہ بندہ مجبور محض ہے، اگر یہ صحیح ہوتا تو اللہ تعالیٰ ان کو عذاب میں مبتلا نہ کرتا. جیسے ان کا یہ غلط گمان تھا. قُلْ هَلْ عِنْدَكُم مِّنْ عِلْمٍ، کیا تم یہ جو عقیدہ بنا لیا، نظریہ بنا لیا کہ مجبور محض ہے، اس کا کوئی علم ہے تمہیں؟ فَتُخْرِجُوا لَنَا، یہ جس کو تم نے نکال کر لائے ہو. إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ، یہ تو تم گمان کی پیروی کر رہے ہو اور بس اٹکل پچو کر رہے ہو. قُلْ، آپ ان سے کہیے فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ، اب آ چکی نا اللہ رب العزت کی حجت، پوری ہو چکی وہ حجت بالغہ. فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ، باقی جہاں تک اللہ کی مشیت کی بات کرتے ہو جو تم نے بھی کہا کہ اللہ نے چاہا تو ہم نے شرک کیا، نہیں، اگر اللہ چاہتا، جیسے کہ ہم نے اس کے پیچھے پڑھ آئے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ایک محبت ہے لیکن وہ تقدیر میں نہیں لکھا. انسان کے افعال کی وجہ سے، اس کے اپنے نہ چاہنے کی وجہ سے اللہ مجبور نہیں کرتا ہے. اگر اللہ چاہتا تو لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، اس کی اگر چاہت ہوتی تو شرک کی نہ ہوتی، وہ تم سب کو ہدایت دینے کی ہوتی. صحیح. یعنی اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے ان کے اس دعوے کی نفی کر دی. میں نے اس کو آیت پڑھتے بھی تفصیل سے بیان کر دیا جو بھی نیچے لکھا ہوا ہے. ان کے اس دعوے کی نفی کر دی، یعنی کہ کذب الذین، یہ کہہ کر، اور ان کے برے اعمال پر ان کو عذاب بھی دیا. حتی ذاقوا بأسنا، ٹھیک ہے جی، جو یہ کہتے ہیں کہ بندہ مجبور محض ہے تو عذاب میں گرفتار نہ ہوتے. اور تیسرا، ان کے اس دعوے کو کمزور اور بودا قرار دیا ہے، یعنی کہ جیسے کہا کہ یہ ان الظن، یہ گمان کی پیروی کر رہے ہیں. تو لہذا ثابت کیا کہ وہ اپنے لکھے پر مطلع نہیں تھے، ان کو کوئی علم نہیں تھا، ان کی بات مبنی بر علم نہیں ہوتی، اس لیے ان کے لیے حجت نہیں بن سکی. تو دو جو ہیں وہ طرح کے گروہ جو ہے وہ تقدیر کے معاملے میں گمراہی کا جو شکار ہوئے ہیں. ان میں سے سب سے پہلے جو ہے وہ قدریہ کہلاتے ہیں. قدریہ یعنی جنہوں نے یہ کہا، یعنی کہ دیکھیں نا، اعتدال جو ہے نا وہ ہمارے اسلام کا بہت جو ہے نا متوازن اور بہت یعنی حسن ہے اعتدال. ٹھیک ہے جی. اعتدال پر رہنا جو ہے نا وہ عین مطلوب ہے. ٹھیک ہے جی. امتن وسط، ہمیں جو کہا اللہ رب العزت نے وہ بھی اسی بنا پر کہا کہ معتدل امت ہے، راہ وسط اختیار کرنے والی.
تو جو بھی کسی ایک ایکسٹریم پر چلا جائے گا نا، افراط اور تفرید کا شکار ہو جائے گا، وہیں پر پرابلم آنا شروع ہو جائے گی۔ تو قدریہ نے کیا کیا، انہوں نے بندوں کے افعال کو ماننے میں غلو سے کام لیا، یعنی کہ بندے کی جو اختیار ہے، بندے کا جو اپنے افعال کے اوپر قدرت ہے، اس کے اندر غلو سے کام لیا، اور پیچھے کسی بھی طرح کے علم اور اس کے لکھے جانے کا کلی طور پر انکار کر دیا کہ کوئی چیز لکھی ہوئی ہے یا کوئی اللہ کے علم میں بھی ہے، ٹھیک ہے جی، اس چیز کا کلی انکار کر دیا انہوں نے۔ تو انہوں نے کہا کہ بس جو بندہ کرتا ہے بس وہی ہے۔ اس نظریے کو سب سے پہلے صحابہ کرام کے بعد کا زمانہ ہے، معبد الجہنی اور غیلان الدمشقی نے سب سے پہلے اس کو بیان کیا۔ ان کے اندر پھر دو طرح کے گروہ بنے ہیں، ایک متشدد ہیں اور ایک میانہ ذرا مختصد، میانہ روی کے اندر۔ متشدد میں جو یہ سب سے پہلا گروہ تھا جو صحابہ کرام کے زمانے میں ہی وقوع آگے تھے، ظہور ہو گیا تھا ان کا، اور ان کا اعتقاد یہ تھا کہ ہر بات بغیر کسی سابقہ تقدیر، یعنی بغیر کسی سابقہ علم کے بالکل نئی ہے اور وقوع پذیر اب ہو رہی ہے۔ اس کا نام پہلے کوئی علم تھا نہ اس کو پہلے کہیں لکھا گیا تھا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے ان کی تردید میں آگے بڑھے، انہوں نے ان کے ساتھ مناظرہ وغیرہ کیا، ان کو ہدایت کی طرف لانے کے لیے ان سے بات چیت کی، لیکن انہوں نے مجموعی طور پر جو بھی ہم پیچھے پڑھ رہے ہیں، علم، مشیت، کتابت اور تخلیق، ان چاروں کی نفی کر دی۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے علم میں ہونا، اس کا لکھا ہوا ہونا، اللہ تعالیٰ کی مرضی اور مشیت، اس کا تنفیذ جو ہم پڑھ رہے ہیں تیسرے پوائنٹ میں، اور تخلیق کا، یہ ان چاروں پوائنٹس کی انہوں نے نفی کر دی۔ یہ تھے ان کے اندر غلات متشدد۔ دوسرے تھے مختصد، میانہ رو، ان میں سر فہرست معتزلہ تھے۔ جب تک آپ یاد رکھیں کہ جو قدریہ کے جو یہ گروہ ہے نا، جنہوں نے چاروں جوانب کا انکار کیا تقدیر کے حوالے سے، ان کی تکفیر کی گئی ہے کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے اس علم کا انکار کیا، اس کے لکھے جانے کا انکار کیا، اللہ کی مرضی اس کے نافذ ہو جانے کا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق ہے، بندے کے افعال کا بھی، جنہوں نے ان چیز کا کلی انکار کر دیا، ان کی تکفیر کی گئی ہے۔ لیکن جو میانہ رو تھے، انہوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے علم اور کتابت کو تو مانا ہے، ہاں جی اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے اور اس نے لکھ بھی دیا ہے اس کو، لیکن اللہ تعالیٰ کی مشیت اس کے اندر کی مرضی بھی ہے بندے کے افعال کے اندر، اور بندے کے افعال کا بھی خالق اللہ ہے، اس کی انہوں نے نفی کر دی۔ اس کے سب سے سرغنہ جو تھے وہ معتزلہ تھے۔ معتزلہ کا بیان ہم نے پیچھے صفات باری تعالیٰ کے اندر بھی پڑھ رہے ہیں، جنہوں نے اللہ کے اسماء کو مانا تھا لیکن اللہ کی صفات کا انکار کر دیا تھا۔ تو یہ جو تخلیق کے اندر بھی انہوں نے مشیت اور اللہ کی تخلیق کا انکار کیا ہے، مرضی کا۔ ان کا یہ عقیدہ تھا کہ بندہ اپنے افعال کا خالق خود ہے، ٹھیک ہے جی، بندہ اپنے افعال کا خالق خود ہے، تو اسی لیے وہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا بھی انکار کرتے تھے کہ وہ جبار ہے، قہار ہے، وہ عذاب دے گا، تو یہی وجہ بنی ہے ان کے وہاں پر بھی انکار کرنے کی۔ اچھا جی، دوسرا گروہ ہے پہلا قدریہ، جنہوں نے بندوں کے افعال کو زیادہ غلو کیا کہ بندہ اپنے افعال پر بس پورا قدرتی وہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ نے نعوذ باللہ معطل ہو چکا ہے۔ دوسرے تھے جبریہ، انہوں نے کہا سب اللہ ہی کرتا ہے، اب بندہ معطل ہو گیا، بندے کا کچھ بھی نہیں ہے، اس کا سرے سے 1.001% بھی اختیار نہیں ہے۔ تو انہوں نے اللہ کے افعال کے اندر غلو کیا اور بندے کو مجبور محض کہا، اس کو کوئی مرضی نہیں، اس کے اختیار کی نفی کر دی۔ مثال کے طور پر ایک ہوا کے اندر ایک پر ہے، جی کسی چڑیا کا پر ہے یا کوئی پرندے کا پر ہے، جیسے ہوا چلتی ہے تو وہ پر، اس کے اندر کوئی حیات، کوئی مرضی، کوئی اختیار نہیں ہے، ہوا اس کو جہاں لے کر جائے وہ مجبور محض ہے۔ تو انہوں نے بندے کو گویا ایسا اختیار دیا، یا کبھی انسان اور جانور اور دوسری مخلوقات کے اوپر کبھی کپی طاری ہو جاتی ہے، وہ بندے کے اختیار میں نہیں ہوتی ہے، خود بخود ہو رہتا ہے۔ جیسے بزرگوں کے اندر رعشہ کی بیماری ہوتی ہے، ان کے اختیار میں نہیں ہوتا، وہ خود ہو رہا ہوتا ہے، صحیح، خود بخود۔ تو انہوں نے بندے کو عام حالات میں بھی گویا ایسا تصور کر لیا ہے کہ اس کے اوپر رعشہ اور کپی طاری ہو گئی ہے، یا وہ اس کی زندگی ہی ریشہ یعنی ایک پر کی طرح ہے کہ اس کو جہاں تقدیر اس کو اڑائے پھرتی ہے، بس اس کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی افعات اور حکمت کی بھی نفی کر دی، یعنی کہ گویا اس کو سب سے پہلے اس نظریے کو بیان کرنے والے فلسفی جو یونانی فلسفے سے، وہ پہلے والے جی بھی جو تھے معبد الجہنی اور غیلان دمشقی جو قدریہ کے بانی تھے، وہ بھی، اور یہاں بھی الجعد بن درہم اور الجہم بن صفوان، یہ چاروں کے چاروں جو ہے نا یونانی فلسفے سے متاثر تھے، ان فلاسفہ سے متاثر تھے جنہوں نے انسان کی تقدیر اور اللہ رب العزت کے صفات کے بارے میں غلط نظریہ اختیار کر رکھا تھا، تو انہوں نے اس کے اوپر پروان چڑھایا۔ یہاں بھی آپ کو دو ایکسٹریم ملیں گی، ایک وہ جو متشدد تھے اور ایک جو میانہ رو تھے۔ متشدد کی یہاں بھی تکفیر کی گئی ہے،
ان کے اندر بعض صوفیوں کا، یاد رکھیے صوفی ہمیشہ غلط نہیں رہے ہیں اور سارے نہیں ہیں، بعض صوفیاء کرام کے اندر جو شریعت کے کاربند تھے اور وہ اپنے افعال کے اندر اپنے ماننے والوں کو صرف شریعت کی ہی پابندی کرواتے تھے، اس سے باہر نکل کر کوئی اور تعلیمات نہیں دیتے تھے، کوئی اور نیا طریقہ نہیں اختیار کرتے تھے، وہ صوفیاء ان کی تزکیہ نفس کے اوپر جو ہیں وہ کوئی بری بات نہیں ہے۔ امام ابن قیم ہیں، امام تیمیہ ہیں، اور بہت سارے بڑے بڑے نام ہیں، امام غزالی ہیں جو اس نہج کے اوپر قائم رہے ہیں تزکیہ نفس کا۔ تو تزکیہ نفس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ذمہ داریوں میں سے تھی، اس کو کوئی پورا کرتے ہوئے کوئی صوفیت اور تصوف کا نام اختیار کیا، لا بأس بھی، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن صوفیوں کے اندر جو فلاسفہ سے متاثر ہوئے تھے، جیسا کہ آپ نے پیچھے ذکر جن کا کیا قدریہ اور جبریہ کے اندر، تو صوفیہ میں سے بھی تھے، وہ اتنے ایکسٹریم چلے گئے تھے کہ وہ یہ تصور کرتے تھے جو بھی بندہ عمل کر رہا ہے، جو بھی بندہ عمل کر رہا ہے اس کے اندر اس کو بالکل کوئی اختیار نہیں ہے، بلکہ وہ جو افعال سر انجام دے رہا ہے، یعنی جو ایک ہمارے ہم یہ تو کیونکہ آپ بالکل بیسک جو ہے وہ عقیدے کی کلاسز پڑھ رہے ہیں، تو ایک عقیدے کا موضوع ہے الحسن والقبح، یعنی کہ اشیاء کے اندر حسن اچھائی ہونا اور برائی ہونا، یہ بھی عقیدے کا ایک موضوع ہے جو کہ جب گہرائی میں اس کو پڑھیں تو وہاں پر اس سے بندہ متعارف ہوتا ہے۔ تو ان کے ہاں افعال کے اندر حسن اور قبح یعنی اچھائی اور برائی کوئی معنی نہیں رکھتی تھی، یعنی ایمان اور کفر ان کے ہاں کوئی دو چیزیں نہیں ہیں، سبحان اللہ، یعنی کہ آپ خود دیکھ لیں کہ ایسا نظریہ رکھنے والے زنادقہ ہی ہو سکتے ہیں، یعنی کفر ہو رہا ہے، شرک ہو رہا ہے، یا فرما برداری اور سجدہ اللہ کے لیے ہو رہا ہے، وہ سب برابر ہے، وہ کہتا ہے یہ بھی اللہ کے لیے، یہ بھی اللہ کے لیے ہے، صحیح ہے۔ اسی کے اندر آپ دیکھیں گے بہت سارے صوفیہ جو ہیں انہوں نے جو ہے وہ ایسے اظہار کیے ہیں کہ ابھی ان کا یہاں پر موقع نہیں ہے کہ اس کو تفصیل سے بیان کیا جائے، جو آپ ان کی کتابوں کے اندر دیکھتے ہیں، اگرچہ ان کی تعداد کم ہے لیکن انہوں نے انہی میں سے ایسے بھی تھے جو علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں تھے، جن کا یہ نظریہ ہو گیا تھا کہ گویا نعوذ باللہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی خدا ہے، اور وہ ہی جو ہے وہ خدا ان کے بارے میں خدا کا نظریہ رکھنے والے میں حق بجانب ہیں۔ جب انہوں نے ان کو آگ کا عذاب دیا تو انہوں نے کہا کہ آگ کا عذاب آگ کا مالک ہی تو دے سکتا ہے، آپ ہی تو مالک ہیں، آپ دے رہے ہیں، یعنی کہ دیکھیں اپنے عقیدے میں اتنے اپنے بزام خویش، اپنے زعم میں اتنے زیادہ مضبوط تھے، تو ایسے گروہ گزرے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اسی طریقے سے منصور بن حلاج طرح کے لوگ جو ان الحق کا نعرہ لگاتے رہے کہ میں ہی حق ہوں، یعنی کہ میں اگر یہ دعویٰ کر رہا ہوں تو میرے اندر نعوذ باللہ اللہ بول رہا ہے مجھ سے، یہ وہ کروا رہا ہے، وہ مجھ سے کرا رہا ہے، ما اعظم شانی، میری شان کتنی بلند ہے، اگر وہ ایسا کوئی کہہ رہا ہے تو یہ میں اپنے ذات میں خود کہہ رہا ہوں، یعنی کہ وہ فنا فی اللہ کا عقیدہ رکھنا کہ وہ گویا اللہ اور بندہ ایک ہو جائے، نعوذ باللہ، ٹھیک ہے، خالق اور مخلوق کے درمیان فرق کو ختم کر دینا، فنا فی اللہ کا جو ہے وہ نظریہ، ایسے ہی وحدت الشہود کا نظریہ کہ گویا بندہ عبادت کرتے کرتے اتنا اوپر پہنچ جائے کہ خدا اس کے اندر آ جائے، اب بندہ جو کر رہا ہے وہ گویا خدا ہی کر رہا ہے، نعوذ باللہ، نقر کفر نہ باشد، کفر کا نقل کرنا کفر نہیں ہوتا ہے، یہ سمجھانے کے لیے بتائیں۔ تو یہ کچھ جو ہے وہ نظریہ رکھنے والے کہ جو انسان کر رہا ہے اچھا یا برا وہ بس سب ٹھیک ہے، سب ٹھیک ہے، تو یہ نظریہ جنہوں نے رکھا انسان کے افعال کے متعلق، یہ وہ گروہ تھے جو ہے وہ گمراہ، یعنی کہ جبریہ میں سے غلات جن کو عربی میں کہتے ہیں متشدد تھے۔ دوسرے میانہ رو تھے جن میں اشاعرہ آتے ہیں، اشاعرہ کی بھی تکفیر نہیں کی گئی ہے، ایسے ہی معتزلہ کی بھی نہیں اسی لیے کی گئی ہے کہ انہوں نے بندے کو کسی حد تک مختار تو مانا ہے اشاعرہ نے، لیکن انہوں نے کہا کہ انسان کا اختیار جو ہے وہ غیر مؤثر ہے، ابھی اس تفسیر میں نہیں ہم جا سکتے ہیں کس طرح، لیکن بہرحال انہوں نے جبریہ کے نظریے کو اپنایا ہے، اس حد تک مانا کہ انسان کو اختیار ہے اس کے بھی عمل کا، لیکن یہ کوئی اثر نہیں رکھتا، نعوذ باللہ، ٹھیک ہے جی۔ تو یعنی کہ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ کو انہوں نے مانا کہ انسان بھی ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تحت اس کو بھی کچھ اختیار ہے، لیکن یہ قابل تاثیر نہیں ہے، یعنی کہ عجیب سا انہوں نے ایک فلسفہ یانا، یہ بھی متکلمین کا گروہ ہے، فلسفے سے متاثر تھا۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا موضوع تقدیر کا، ایک بہت سینسٹیو ٹاپک جیسے میں نے شروع میں کہا، اور ایک بہت گہرا ٹاپک ہے، اور یہ کہ کس کو ایک نشست جو ہے وہ 35-40 منٹ اس کے لیے ناکافی ہے، لیکن بہرحال یہ کیونکہ بالکل ابتدائی ہمارا کورس ہے تقدیر کے متعلق، جیسے میں نے بالکل ابتدا میں کہا کہ شریعت نے بھی اس کے اوپر زیادہ کلام کرنے سے اسی لیے منع کیا ہے، صرف وحی کے اندر اس کے بارے میں جو آ گیا ہے اپنے آپ کو وہیں پر محدود رکھ دینا،
عقل کو اس کے تابع رکھ کر چلنا ہے، جیسا کہ ہم نے ماخذ عقیدہ اور ماخذ ایمان کے متعلق پڑھ رہے ہیں، عقل کو اس کے تابع رکھ کر، تو شریعت کی اجازت ہے، لیکن عقل کو اس کے اوپر جو ہے وہ حاکم متعین کر دینا اور شریعت کی نصوص کو عقل کی کسوٹی کے اوپر پرکھ کر کہنا کہ نہیں عقل اس کو نہیں مان رہی ہے لہذا ہم اس کو یہ مانیں گے، جیسے کہ یہ پیچھے گمراہ فرقوں نے ایسا کیا، تو اس سے ہم بھی اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے ہیں، اس سے ہم نے بچ کر رہنا ہے۔ تو یہ تقدیر کے اوپر ایک جنرل جو ہے وہ تھا آپ کے سامنے بیان۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ تقدیر کے متعلق بھی اور جملہ ارکان ایمان کے متعلق اللہ تعالیٰ جیسے اپنے بندوں سے ایمان کا مطالبہ کرتا ہے ویسا ایمان ہمیں نصیب فرمائے، ویسا ایمان ہمیں عطا فرمائے، اس میں جو کمی کوتاہی ہے اللہ تعالیٰ اس کو اپنے فضل سے دور فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔